حضور نے فرمایا نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی، اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ 100 لوگوں کے درمیان حضور کھڑے ہو تب بھی سب سے بڑے، 1000 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو تب بھی سب سے بڑے، 1,00,000 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو تب بھی حضور سب سے بڑے، اور کسی دن 1,00,000 کے مجمع میں کھڑے ہو جائیں تب بھی حضور سب سے بڑے نظر آئے۔ بدبو مارے گا بدبو، نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑ دے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے بدبو مارے گا بدبو۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ سالانہ مجالس آپ حضرات کی بستی میں بڑے دست و احتشام کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ جو بھی منتظمین ہیں، شرکت کرنے والے ہیں، سامعین، جو جس طریقے سے بھی ان مجالس اعظم میں شرکت فرما رہے ہیں، دامِ درہم سخن تشریف لا کر بیٹھ کر نوحہ خان حضرات، پیش خان حضرات، خطبہ، مولانا قبلہ کعبہ نے پہلی مجلس خطاب کی، پھر قبلہ حافظ محمد رضا صاحب نے آپ کو خطاب کیا، اور میرے بعد انشاءاللہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین گلزار جعفری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ پروردگار سب خطبہ، سامعین، ذاکرین، نوحہ خان حضرات اور جو جس طریقے سے بھی مجالس اعظم میں شرکت کر رہے سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ جو آج کا دن ہے، آج کے دن بھی ایک نسبت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، جو کہ ہمارے چھٹے امام تھے۔ اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے، جس آیت کا مرکزی موضوع امامت ہے، جس میں اللہ جناب ابراہیم کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم سے کلمات کے ذریعے امتحان لیا، اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جیسے اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، قال ومن ذریتی، تو جناب ابراہیم نے فوراً کہا کہ میں تو امام ہوں، مجھے تو امامت اللہ نے سونپ دی، تو نے دے دی پروردگار، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ نہیں ملے گی۔
قال لا ینال عہد الظالمین، صرف اتنا کہا کہ میں یہ عہدہ ظالموں تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی سایہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اس وقت کی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں امامت کے سلسلے سے کچھ منزلیں طے کرنی ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام کون ہوتا ہے، یعنی امامت کی تعریف، امام کون ہوتا ہے۔ پھر دوسری منزل میں آپ کو بتائیں گے کہ امام کس خاندان سے ہوتا ہے۔ تیسری منزل میں بتائیں گے کہ نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ اور سرا ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ اور یہ سلسلہ پھر انشاءاللہ آج کے نسبت سے مل جائے گا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام سے۔ تو منزل بمنزل انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے رہیں گے، آپ حضرات ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں پہلے امامت کی تعریف اور امامت کے تعارف سے۔ امامت کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ ہلی نے امامت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ کچھ اس طریقے سے بیان فرمائی ہے: الامامت ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں جو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرے اس شخصیت کو امام کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ امام کون ہوتا ہے؟ نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ دوسری بات، امام لوگوں کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، رئیس ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ تیسری اور اہم بات، رہنمائی کہاں کرتا ہے؟ دینی امور میں بھی اور دنیاوی امور میں بھی۔ اگر آسانی سے سمجھیں دنیا اور دین کو تو قبر کے ادھر دنیا ہے، قبر کے ادھر دین ہے۔ دنیا قبر کے ادھر ہے، قبر کے ادھر دین ہے۔ امام رہبری کرتا ہے دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی، تو سیدھا سیدھا مسئلے کا حل مل گیا کہ امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی یہاں بھی چلتی ہو، جس کی وہاں بھی چلتی ہو۔ سیدھی سی بات ہے نا۔ اب آئیے، امام کس خاندان سے ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اسی کو سننا ہے ہمیں امامت کے سلسلے سے۔ اب کس خاندان سے ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ پیش کر رہا ہوں اور اس کی دلیل دوں گا۔ یہاں سے پوری توجہات میری طرف مبذول رکھیے گا انشاءاللہ، ایک اہم مسئلے کی طرف اور ایک اہم سلسلے کی طرف آپ کو لے کر چلنا ہے۔ امام کس خاندان سے ہوتا ہے؟ اللہ نے امامت کی تعریف میں آپ لوگوں نے سن لیا، امام نبی کا نائب ہوتا ہے، امام نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا جانشین بنایا، کسی بھی نبی کا خلیفہ بنایا، قبلہ آگے آ جائے، آگے تشریف لے، آگے آ جائے۔ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا، کسی بھی نبی کا جانشین بنایا، کسی بھی نبی کا خلیفہ بنایا، تو ہمیشہ نبی کے گھر والوں میں سے بنایا ہے، باہر والوں میں سے نہیں بنایا۔ توجہ دیجیے گا، نبی کے گھر والوں میں سے بنایا ہے، باہر والوں میں سے نہیں بنایا۔ ایک اور جملے کا اضافہ کر دوں تاکہ اذہان پوری طریقے سے اس موضوع کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، خلیفہ بنایا، تو نبی کی اولاد میں سے بنایا ہے، اصحاب میں سے نہیں بنایا۔ یہ میں قاعدہ کلی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
اور یہ میرا قاعدہ نہیں، یہ آپ کا قاعدہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے۔ قرآن مجید نے جب ہمیں انبیاء کے اوصیاء کی لسٹ سنائی، فہرست بتائی، تو پوری فہرست آپ دیکھیے گا جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ نے نبی کے خاندان والوں میں سے، نبی کے قبیلے والوں میں سے، یعنی نبی کی اولاد میں سے نبی کے جانشین چنے ہیں، نبی کے اصحاب میں سے نبی کے جانشین نہیں چنے ہیں۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، پھر ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد کو چنا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ان دونوں ہی کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، ان کو ہم نے ہدایت دی، نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام لیے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ہارون، الیسع، زکریا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنْ إِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہمیں ان نبیوں کا وصی بنانا ہوا تو ہم نے ان نبیوں کا وصی یا ان نبیوں کے بھائیوں کو بنایا یا ان نبیوں کے بیٹوں کو بنایا۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اس کا مطلب قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ نبی کا وصی جب بھی ہوگا یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے، یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے، یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیات۔ اب آ جائیے تاریخی واقعات کی طرف۔ آپ کو تاریخ سے بھی سمجھنا ہے کہ اللہ نے کس کا وصی کسے بنایا۔ شروع سے شروع کیجئے۔ اللہ نے آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیث کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ شیث کو نہیں، آدم کے بیٹے شیث کو بنایا۔ شیث ہونے کی وجہ سے آدم کے وصی نہیں تھے، آدم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آدم کے وصی تھے۔ اللہ نے آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیث کو بنایا، شیث کا وصی شیث کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وصی مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وصی یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا، ادریس کا وصی ادریس کے بیٹے متوشلہ کو بنایا، متوشلہ کا وصی متوشلہ کے بیٹے لمک کو بنایا، لمک کا وصی لمک کے بیٹے نوح کو بنایا۔ یہ تھی بیٹوں کی بات۔ اور جب اللہ نے موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنا دیا۔ اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا۔ میں نے تو ساری بات تمام کر دی۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا یا نبی کے بیٹوں کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کے بیٹے کہاں ہیں، آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، تو پلٹ کے بتا دیجئے گا مباہلے میں آگے آگے بیٹے ہیں، پیچھے پیچھے بھائی ہیں۔ حیدری یہ مائک تھوڑا اوپر ہو جائے، یہ مائک اسے مائک کو تھوڑا اوپر کیجئے، اس کو ہاں بس 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 رہنے دیجئے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ بات طے ہو گئی۔ کتنی باتیں طے ہو گئی؟ دو۔ پہلی بات امام کون ہوتا ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ دینی اور دنیاوی امور میں جو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ دوسری بات
امام کس خاندان سے ہوگا؟ نبی کے خاندان سے، نبی کی اولاد سے۔ نبی کے اصحاب میں سے خلیفہ نہیں ہوگا قرآنی قاعدے کے مطابق، نبی کی اولاد میں سے نبی کا جانشین ہوگا، نبی کا وصی ہوگا، نبی کا خلیفہ ہوگا۔ بات طے ہو گئی۔ اب تیسری منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تو بات طے ہے کہ جب بھی اللہ وصی چنے گا، خلیفہ چنے گا، نبی کا جانشین چنے گا، نبی کے خاندان میں سے چنے گا۔ یہی قاعدہ آخری نبی کے اوپر وارد ہوگا۔ آخری نبی کا وصی بھی کون ہوگا؟ نبی کے خاندان والا، نبی کے قبیلے والا، وہیں سے تو جانشین چنا جائے گا۔ تو آخری نبی کا خاندان تو بہت بڑا ہے، خاندان بنی ہاشم۔ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے بول دے گا کہ میں نبی کا جانشین ہوں، نبی کا خلیفہ ہوں، نبی کا وصی ہوں، مان لیجئے گا؟ بھئی قاعدے کے مطابق تو ماننا چاہیے، چونکہ نبی کے خاندان والا اگر کہہ رہا ہے کہ میں وصی ہوں تو مان لیجئے، چونکہ نبی کے خاندان ہی سے نبی کا وصی ہوگا، نبی کا جانشین ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے وصایت کو رکھا ہے، خلافت کو رکھا ہے، وزارت کو رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے اس آیہ کریمہ کی طرف چلتے ہیں جس کو میں نے سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا۔ اللہ نے لیا امتحان، ابراہیم امتحان میں ہو گئے کامیاب۔ ابراہیم نے سوال کیا، مجھے تو امامت مل گئی، کیا میری اولاد کو بھی ملے گی؟ اب اگر آپ لوگوں کے اذہان یہی ہیں، کہیں چھوڑ کے نہیں آئے ہیں، تو اس جملے کی طرف بھی توجہ فرمائیے گا جو قرآن سے ثابت ہے۔ کیا کہا ابراہیم نے؟ قالا ومن ذریتی۔ ابراہیم نے جو امامت مانگی تو ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی، اصحاب کے لیے نہیں مانگی تھی۔ بھئی اولادی کے لیے مانگی نا، اصحاب کے لیے تھوڑی مانگی ابراہیم نے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا ہاں ملے گی، کہاں جائے گی، تمہاری ذریت ہی میں رہے گی۔ اور قرآن کی دوسری آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اللہ نے ابراہیم کی نسل میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا۔ علماء نے بیان کیا کہ کلمہ باقیہ سے مراد امامت ہے۔ اب توجہ دیجیے گا، آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، بتانے جا رہا ہوں۔ کلمہ باقیہ سے مراد کیا ہے؟ امامت۔ یعنی قرآن میں کلمے کو امامت کہا گیا ہے، امامت کو کلمہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب جہاں جہاں تک کلمہ جائے گا وہیں تک امامت جائے گی۔ اب کلمہ کہاں تک جائے گا؟ قرآن پھر آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا، پاک و پاکیزہ خاندان جیسا بنایا؟ اس کا مطلب امامت ملے گی پاک و پاکیزہ خاندان میں۔ اللہ نے امامت کو رکھا ہے پاک و پاکیزہ خاندان میں۔ پاک و پاکیزہ خاندان کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن نے پہچان بھی بیان فرمائی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو 2 منٹ کے بعد پاک و پاکیزہ خاندان دکھاؤں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے دکھائی دے گا۔ اور جس کو دکھائی دے جائے اس کے چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ اسے کون دکھائی دے رہا ہے، ایمانداری سے۔ ابھی دکھانے جا رہا ہوں وہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومنا ہے۔ جھوم کے نہیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کے جھومنا ہے۔ پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ جھومیے اور جھوم کے بتائیے گا آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوں، آگے بیٹھے ہوں، درمیان میں بیٹھے ہوں، دائیں بیٹھے ہوں، باہر بیٹھے ہوں، جو جہاں بیٹھا ہے، جس کو جہاں سے دکھ جائے وہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، وہیں سے دکھا دے مجھے کہ اسے کون دکھائی دے رہا ہے ایمانداری سے۔
دکھانے جا رہا ہوں وہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ کس خاندان میں رکھا؟ پاک و پاکیزہ خاندان میں۔ اس پاک و پاکیزہ خاندان کی پہچان کیا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کیجئے وہ خاندان جس کو اللہ نے ایسا بنایا، جس کی جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ کہاں ملے گا وہ خاندان؟ سیدھے بھنولی کے اس امام بارگاہ سے کعبے کے پاس چلتے ہیں، کعبے کے چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں۔ نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے یا تو میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں، یا تو میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ یا تو میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں یا آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے۔ ایمانداری سے بتائیے مولا کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں؟ کیا کہیں گے مولا؟ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائے، یہی کہیں گے مولا؟ جو آپ نے فرمایا وہی مولا نے فرمایا۔ مولا نے یہ فرمایا کہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے۔ مولا علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی کے قدم فرش سے اٹھے۔ ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا۔ سیدھے کعبے کے پاس آئے، یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، علی کے دوش پہ قدم رکھیں یا رک جائیں، مگر علی کے دوش پہ قدم رکھنے سے پہلے علی کو مکمل دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کی آنکھ عین اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ۔ نبی نے اپنے قدم روکے، مولا علی سے فرمایا یا علی ارادہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کب ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ ایمانداری سے جس کو دکھ جائے وہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، دکھا دے کہ کون دکھائی دے رہا ہے۔ خاندان کی پہچان کیا ہے؟ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ نبی نے اپنے قدم جھکائے، نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی نے اپنے قدم دوش نبوت پہ رکھے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سوال کیا کرنا چاہیے تھا نبی کو؟ یا علی کتنے بت ٹوٹے ہیں، کتنے بت رہ گئے ہیں، کتنا وقت لگے گا بتوں کو توڑنے میں؟ مگر تاریخ کہتی ہے نبی نے سوال بڑا عجیب فرمایا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ اے علی کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ علی نے فرمایا یا نبی اللہ اتنی بلندی پہ ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ یا نبی اللہ اتنی بلندی پہ ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ اللہ جانے جو بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں، جو چپ ہیں وہ ابھی تک کیوں چپ ہیں؟ کیا نظر نہیں آیا وہ خاندان جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے؟ بھئی علی کہاں تک پہنچے؟ کہاں تک؟ چاہیں تو آسمان کے تارے توڑ لیں، نبی کے پیر زمین پر، علی چاہیں تو آسمان کے تارے توڑ لیں۔ آواز کبریائی، دیکھ لو پاک و پاکیزہ خاندان جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ اور نبی نے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس پاک و پاکیزہ خاندان شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے۔ اور آگے نبی نے فرمایا جس نے شاخ کو چھوڑا گمراہ ہوا، برباد۔ جس نے شاخ کو چھوڑا گمراہ برباد، جو شاخ سے متمسک رہا نجات پا گیا، یعنی آباد ہوا۔ شاخ کون ہے؟ شاخ کون ہے؟ نبی کون ہے؟ جڑ۔ شاخ کون ہے؟ علی۔
نبی نے یہ نہیں کہا جو جڑ سے متمسک رہا وہ آباد ہوا، نبی نے کہا جو شاخ سے متمسک رہا وہ آباد۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی، جو شاخ سے متمسک رہا وہ آباد۔ ہم بھی گاؤں کے، آپ سب لوگ بھی گاؤں کے ہیں، درخت وغیرہ پیڑ وغیرہ دیکھتے رہتے ہوں گے، پیڑ ہے سامنے کھڑا، کسی نے ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ نہ منزل آ رہی ہے جس میں جتنی طاقت ہے اور اہل بیت کے دشمن سے جتنی نفرت ہے، اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے کتنی نفرت ہے اہل بیت کے دشمن سے۔ ٹوٹ گیا ہو پتا، ہرا بھرا رہے گا؟ رہے گا؟ جو نہیں بول رہے ان کے گھر کے درخت کے پتے ہرے بھرے رہ سکتے ہیں؟ رہیں گے ہرے بھرے؟ تو گھبرا کیوں رہے ہیں، پریشان کیوں؟ نہیں رہیں گے نا۔ اچھا پتا شاخ سے ٹوٹ گیا، جڑ سے جا کے لپٹ گیا، اب ہرا بھرا ہو جائے گا، ہو جائے گا ہرا بھرا۔ کسی صاحب کو سنک اٹھے کہ اس پتے کو جڑ ہی میں ہرا بھرا کرنا ہے، پانی ڈالنا شروع کرے، کر دے گا ہرا بھرا؟ جڑ میں لپٹے ہوئے پتے کو ہرا بھرا کرنے کے لیے اگر کوئی پانی ڈال بھی دینا تو پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارے گا، بدبو۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی، بدبو مارے گا، بدبو۔ نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑ دے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے، بدبو مارے گا، بدبو۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ آئیے، باہر لوگ کھڑے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے، باہر والے بھی آ جائیں گے اندر، آگے جتنی بھی جس کے آگے جگہ ہو بس اتنی جگہ دے دے تاکہ باہر آنے والے لوگ باہر سے بیٹھ جائیں۔ ایک اور سلوات پڑھ لیجیے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ کتنی باتیں طے ہو گئیں؟ 3 باتیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام کس خاندان سے ہوتا ہے؟ نبی کے خاندان سے۔ آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے؟ کون سا سرا سمجھ میں آیا؟ جس کی اصل نبی ہے، جس کی شاخ علی ہے۔ اس جڑ اور شاخ کے ذریعے جو سلسلہ آگے بڑھے گا اسی میں اللہ امامت کو رکھے گا۔ بات طے ہو گئی یہاں تک؟ کتنی باتیں طے ہو گئیں؟ 3۔ ایک بات اور رہ گئی 2 پوائنٹ کے ساتھ۔ پوائنٹ سمجھ لیجئے، مسئلہ حل، مجلس تمام۔ 2 پوائنٹ کون کون سے رہ گئے؟ اللہ نے آخر اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا اور کیسے رکھا؟ کیوں اور کیسے کا جواب مجلس ہو گئی آپ کی تمام۔ کیوں اور کیسے سن لیجئے۔ اللہ نے امامت کو اسی خاندان میں کیوں رکھا اور کیسے رکھا؟ اس خاندان کے 2 عظیم صاحبان، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب، محسن نبوت ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن شریعت ابو طالب۔ دوسری صاحبان کون؟ جناب خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ ملکۃ العرب خدیجہ، وہ بی بی کہ بعد وفات جناب خدیجہ بھی نبی جن بی بی کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتے تھے وہ یہی بی بی تھی۔ وفات ہو چکی تھی پھر بھی نبی کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔
کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے، جلنے بھی لگے تھے۔ اور میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، جو ذکر جناب خدیجہ سے چڑھتا اور جلتا تھا، تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں، نام بھی لکھے ہیں۔ مگر میں اکثر کہتا ہوں ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک دن بول بیٹھے چڑھ کے جل کے کہ یا نبی اللہ، یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے، ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ، ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ، ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ۔ حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی ہیں۔ تاریخ نے بتایا کہ نبی کے سر کے بال غصے کی وجہ سے کانپنے لگے، اور نبی نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ یہ جناب خدیجہ کا۔ تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کم سے کم آپ لوگ یہ سوچ کر سنا کیجئے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے، کہیں اور تو ہوتا نہیں ہے، تو تذکرہ کم سے کم یہاں تو تشنا نہیں رہنا چاہیے۔ اب میں روایت مکمل کرنے جا رہا ہوں، آپ چاہے جہاں بیٹھے ہو، جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمت جلوہ گر ہے، اور جسے لگتا ہے کہ اس کی رگوں کے دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا تھوڑا سا بھی احسان ہے، پوری طاقت سے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرے گا۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی، اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کون جناب خدیجہ؟ کون جناب خدیجہ؟ دو روایات ملتی ہیں تاریخ کے سلسلے سے۔ حضور نے فرمایا کہ چچا مجھے تجارت کرنی ہے، جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں خدیجہ سے کہہ دیتا ہوں، وہ اپنا مال آپ کو دے دیں گی، آپ اس مال سے تجارت کر لیجئے۔ دوسری روایت، خود جناب خدیجہ نے شہرت امانت محمد عربی سن کر، امانت داری کی شہرت سن کر حضور کو اپنے پاس بلایا اور مال تجارت عطا کیا، دیا۔ یہ مان لیجئے یا وہ مان لیجئے، مگر دونوں مسئلوں میں جناب خدیجہ کے مال ہی کی عظمت بلند ہوگی۔ کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا وہ مال جس کے ذریعے رسولوں کا سردار تجارت کر رہا ہے۔ حضور اکرم کو مال تجارت دیا، جناب خدیجہ کا غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ میسرہ جب بھی کوئی مال تجارت لے کر جاتا تھا، مال تجارت لے جانے والے سے جناب خدیجہ فرماتی تھی کہ یہ میرا غلام ہے میسرہ، یہ تمہارے ساتھ جائے گا،
جو یہ کہتا رہے وہ کرتے رہنا، لیکن جب مال تجارت رسول کو دیا جناب خدیجہ نے جملے کی کیفیت کو بدل دیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ جو میسرہ کہتا رہے وہ کرتے رہنا، اب میسرہ سے کہا یہ ابو طالب کے بھتیجے محمد ہیں، جو یہ کہتے رہیں وہ کرتے رہنا، جو کہتے رہیں وہ کرتے رہنا۔ مال تجارت گیا، قافلہ واپس آیا، میسرہ کی ملاقات جناب خدیجہ سے ہوئی۔ میسرہ سے جناب خدیجہ نے پوچھا بتاؤ راستے میں کیا کیا دیکھا؟ میسرہ نے بتانا شروع کیا، بی بی کیا بتاؤں، چلتا تھا تو لگتا تھا سر پہ بادل سایہ کر کے چل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے کس کے سر پہ بادل سایہ کر کے چل رہے ہوں گے، دیکھا تو جائے۔ ہم نے محمد کو الگ راستے پر بھیج دیا، قافلے کو الگ راستے پر بھیج دیا۔ بی بی کیا بتاؤں، ہم نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا، بادلوں نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا، بادلوں نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ چلتا تھا، پیاس لگتی تھی ٹھوکر مارتے تھے، چشمہ ابلنے لگتا تھا، نہ جانے کہاں سے کھانا آتا تھا، جب بھوک لگتی تھی کھانے لگتے تھے۔ بی بی کیا بتاؤں، 100 لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں تب بھی محمد سب سے بڑے نظر آتے تھے، 1000 لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں تب بھی محمد کا قد سب سے بڑا ہو جاتا تھا۔ یہ حضور اکرم کے معجزات میں سے ہے، ان کے جسم کے جو معجزات ہیں اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور کا قد درمیانی تھا، قد درمیانی تھا، مگر چاہے کتنے بھی لوگوں کے درمیان میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے حضور کا قد بڑا ہی ہو جاتا تھا۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے، حضور کا قد درمیانی تھا، اس کے باوجود چاہے کوئی کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو حضور کے برابر میں آ کر کھڑا ہوتا تھا، وہ چھوٹا ہو جاتا تھا، حضور کا قد بڑا ہو جاتا تھا۔ 100 لوگوں کے درمیان حضور کھڑے ہو تب بھی سب سے بڑے، 1000 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو تب بھی سب سے بڑے، 1,00,000 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو تب بھی حضور سب سے بڑے، اور کسی دن 1,25,000 کے مجمع میں کھڑے ہو جائیں تب بھی حضور سب سے بڑے نظر آئے۔ کس وجہ سے حضور کا قد طویل ہو جاتا تھا، لمبا ہو جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا؟ توجہ نہیں فرمائی شاید آپ نے، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا قد رسول کے قد سے بڑا ہو، اللہ نہیں چاہتا تھا کسی کا قد رسول کے قد سے بڑا ہو، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا قد رسول کے قد سے بڑا ہو۔ یہ عظمت تو بس غدیر کے منبر کو ملی جہاں علی کے قد کو رسول کے کاندھے پہ کر کے بڑا کیا گیا۔ دو روایات ہیں، جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی خالہ جناب نفیسہ خاتون، ان کے سامنے جناب خدیجہ نے تذکرہ کیا، آپ کی ملاقات ہوئی رسول سے، پوچھا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ کوئی نیک خاتون ملے گی تو سوچیں گے، کیا اگر میں بتا دوں؟ جناب نفیسہ نے کہا اگر میں بتا دوں؟ حضور نے فرمایا مثلاً کون؟ آپ کس کے بارے میں بتائیں گے؟ کہ مثلاً خدیجہ۔ حضور نے فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ نے رسول نے 2 ہی شخصیتوں کے کہنے پر عمل کیا ہے، یا خدا کے کہنے پر یا ابو طالب کے کہنے پر۔ رشتہ طے ہو گیا، بارات چلی۔ علامہ سید محمد امروی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ سرکار لوگ رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں، خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں؟ گھر سے گئی تھی، اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے۔ اتنی بلندی پہ جا کے آپ نے سنی لیا ہے
تو ایک جملہ اور سن لیجئے ان کا، بڑے حاضر جواب خطیب گزرے ہیں علامہ سید محمد امروہوی صاحب۔ ان سے کسی نے پوچھ دیا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ کیا سوال کیا؟ رسول کی؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بارات گئی ہے، بارات خدیجہ کو لینے بارات گئی ہے، بارات۔ دل نہیں کر رہا ابھی جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنے کا؟ کھل کے بیان کروں، کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ کون رسول؟ خلق اول، خلق اول، علم اول، نور اول، فکر اول، شعور اول، بصیرت اول، بصارت اول، سر پہ صحرا سجا کر خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے۔ خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے۔ اب بھی آپ محو حیرت ہیں، نہیں پہنچی جناب خدیجہ کی عظمت؟ تو بالکل کھل کے بیان کروں، یہ کون رسول خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر جا رہا ہے؟ یہ وہ رسول لینے خدیجہ کو گیا ہے جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، ڈگر ڈگر گلی گلی، ڈگر ڈگر گلی گلی، نعرہ یہ وہ رسول لینے گیا ہے خدیجہ کو جو کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا۔ اب اگر یہی ہیں تو ذہن عرش کی بلندی تک پہنچ جانا چاہیے۔ بھئی اس فضیلت میں خدیجہ علی اور فاطمہ کے برابر ہیں۔ جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا وہ عرش پہ زہرا کو لینے گیا، کعبے میں علی کو لینے گیا، در خدیجہ پہ خدیجہ کو لینے گیا۔ بس تین ہی جگہ گئے ہیں اللہ کے نبی۔ خدیجہ کو لینے گئے ہیں نبی، خدیجہ کو لینے گئے ہیں نبی۔ اذان پہنچے تو بتائیے گا، خدیجہ کو لینے گئے ہیں نبی، خدیجہ کو لینے گئے ہیں نبی۔ ہر بیوی نبی کے گھر بھیجی گئی ہے، خدیجہ دلہن بنا کے لائی گئی ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ نبی پہنچے، ادھر جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ یہ شادی میں ناراضگی والا چکر 1400 سال پرانا ہے۔ پورے سال بیٹھک پہ بیٹھ کے 10 چائے پی جانے والا شادی کے وقت ناراض ہو جائے گا۔ وہ شادی کے وقت ہو جائے گا۔ اب اسے منائیے تو کیسے منائیے؟ وہ تو سوچے بیٹھا ہے جب تک ناک نہ رگڑوا لوں جب تک مانوں گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مثال، آج آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب اس کی ناک رگڑوا کے دم لوں گا۔ بیچارہ شادی کرنے والا پہلے ہی اتنا پریشان ہے، اسے اور پریشان کر دیا آپ نے ناراض ہو کے۔ اپنی ناک دوسروں کے سامنے رگڑنے والا اور دوسروں کی ناک اپنے سامنے رگڑوانے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت کا چاہنے والا نہ خود کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے نہ دوسروں کو اپنے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ معافی مانگنے کا کوئی طریقہ تھوڑی ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ سوچیے آپ، کتاب میں کوئی طریقہ لکھا ہوا ہے کیا؟ کس طریقے سے معافی مانگی جائے گی تبھی معاف کیا جائے گا؟ معافی مانگنے کا کوئی طریقہ تو ہے نہیں، اشارے ہوتے ہیں معافی مانگنے کے۔ بھئی ایک آدمی گزر رہا تھا 4 سال سے آپ کی اس سے بول چال بنتی، گزرتے گزرتے ایک دن سلام کر لیا اس نے آپ کو۔
اب وہ بھول تھوڑی گیا ہے کہ آپ کی اس سے بول چال بند تھی، شوگر تھوڑی بڑھی ہوئی ہے اس کی جو بھول گیا ہے بیچارہ۔ سلام کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب 4 سال میں جو دشمنی ہوئی ہے، رنجش ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اسی کو معافی مانگنا بولتے ہیں۔ 5 سال سے کوئی آپ کے دروازے پہ نہیں چڑھا تھا، اچانک دق الباب کر دیا، کنڈی بجا دی۔ یہ کنڈی بجانا ہی خود معافی مانگنا ہے۔ اور وہ جو آپ کے دروازے پہ آئے پہلے ہی ذلیل ہو کے آیا ہے، اس سے اور زیادہ ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی مولا متقیان حضرت امیر مومنان علی اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرت علیہ، جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو، تمہارے اختیار میں ہو کہ اپنے دشمن کا چاہے جتنا بگاڑ لو، تمہارے اختیار میں، تو کیا تمہیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اختیار تمہیں خود ملا ہے یا کسی مختار کل نے دیا ہے؟ کسی مختار کل نے تمہیں اختیار دیا ہے، کیا تمہیں اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، قدرت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اسے معاف کر دو، یہی اللہ کا شکر ہے، معاف کر دیجئے اسے۔ تو جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ جناب خدیجہ نے سب کو گھر بلوا لیا۔ کیسے بلوایا؟ سب کی کر دی دعوت۔ دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا ٹیڑھا آدمی سیدھا ہو جاتا ہے۔ سب کو بلوا لیا جناب خدیجہ نے گھر کہ آ جاؤ، سب عورتیں جمع ہو گئی۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ سب ناراض ہیں؟ کہ جی بی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے۔ کیوں ناراض ہیں؟ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ کس سے شادی کر رہی ہیں؟ عبداللہ کے یتیم سے۔ ارے اتنے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ کا جواب، دل میں ایمان کی کرن پھیلا دینا تو بتائیے گا، آہستہ سے پڑھوں گا مگر سننا پوری طاقت کے ساتھ ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ نے زیر لب تبسم سجا کے فرمایا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ سلامت رہیے۔ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ اس سے بڑا با اخلاق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صادق کون ہے؟ معاملات ٹھیک ہونے والے ہی تھے کہ ایک خالہ اماں بگڑ گئیں۔ جب معاملات ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں، مردوں میں ایک ابا ایسے ہوتے ہیں اسی ٹائم بگڑنا ہوتا ہے ان کو، عورتوں میں ایک اماں ایسی ہوتی ہے کہ اسی ٹائم بگڑنا ہوتا ہے انہیں کہ میرے زندہ رہتے معاملہ ٹھیک نہیں ہونے دیں گے، مرنے کے بعد چاہے جو کرتے رہنا۔ بزرگان میرے سر کا تاج ہیں، اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے۔ میں اپنے جوان بچوں اور نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، سماج میں آپ کا نام ہمیشہ اس فہرست میں ہونا چاہیے جو فتنہ دباتے ہیں، اس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے جو فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ہمیشہ فتنہ دبانے والے لوگوں میں آپ کا نام ہونا چاہیے، فتنہ پھیلانے والے لوگوں میں کبھی آپ کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ ٹھیک ہو رہے تھے، اماں بگڑ گئیں۔ انہوں نے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے۔ ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے، ہمارے سماج میں بھی کہا جاتا ہے نا، جب کوئی زیادہ اونچا ہونے لگتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ یہ عربی محاورے کا اردو ترجمہ ہے۔ عربی محاورے کا ترجمہ یہ ہے کہ عرب میں بولا جاتا ہے جب کوئی زیادہ اونچا ہونے لگتا ہے کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اس عورت نے، عرب کی بدو عورت نے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے،
ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے. ارے آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. کس سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. خدیجہ کا جواب سنیے گا، جواب نہیں ہے، خدیجہ کا یقین ہے. یقین جناب خدیجہ کی عظمتوں کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے. اگر جناب خدیجہ کا یقین پہنچ جائے، جیسے عرب کی اس بدو عورت نے کہا نا، ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. خدیجہ نے فرمایا پیچھے ہٹ، ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں آج سے ملیں گے. خطبہ نکاح کا آغاز ہوا. نکاح کس نے پڑھا؟ کس نے نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے بلائیے گا. کون پڑھے گا نکاح؟ بھائی جس کا تعلق آپ کے مذہب سے ہوگا مولانا پڑھیں گے، مولانا پڑھیں گے، مولانا پڑھیں گے، مولانا پڑھیں گے. جن کا تعلق آپ کے مذہب سے ہوگا وہی پڑھے گا. یا دیوبند سے ٹکٹ بھیجیے گا بلوانے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، اپنے مذہب والا. سکے کا دوسرا پہلو بھی سن لیجئے. اللہ آپ لوگوں کی زندگی آباد رکھے، شاد رکھے، طول عمر سب کو عنایت فرمائے. خدا نہ خواستہ اعلان ہو جائے کہ کسی صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال ایسی چیز ہے کہ جس میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں. ابھی تک توجہ فرمائی ہو تو میری بات کی تائید فرما دیجیے گا. توجہ نہ فرمائی ہو تو آئندہ توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا. پھر کبھی ملاقات ہوگی تو مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم نے توجہ کی تھی، وہی دیکھا جو آپ نے کہا تھا. بلا تفریق مذہب و ملت لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آ تو جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ جنازے کی کارروائیاں شروع ہوں وہاں سے چلے جاتے ہیں. مطلب نماز شروع ہو، تلقین شروع ہو، دفن شروع ہو، وہاں سے ہٹ کے چلے جاتے ہیں. چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے مرنے والے کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی نماز الگ ہوگی، تلقین الگ ہوگی، دفن الگ طریقے سے ہوگا. توجہ نہیں فرمائی. اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، بات میں نے ساری تمام کر دی. اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. 1400 سال ہو گئے سنتے ہوئے کافر کون مسلمان کون، کافر کون مسلمان کون. تیری مرضی، چاہے جسے کافر بتا چاہے جسے مسلمان بتا، مگر کافر یا مسلمان بتانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لے نبی کا نکاح کس نے پڑھا، نبی کا جنازہ چھوڑ کے کون کون بھاگا. توجہ فرما رہے ہیں. ڈولی اٹھی جناب خدیجہ رسول کے آنگن میں. اللہ کی طرف سے پیغام آیا، پیغام اسلام برسر عام دینا شروع کیجیے، کھل کے دعوت اسلام لوگوں کو دیجیے. دعوت اسلام دیتے دیتے کچھ سال گزرے تو جناب خدیجہ نے ایک دن دیکھا رسول اداس بیٹھے، خاموش بیٹھے، مایوس بیٹھے، پریشان، مضطرب، بے چین. جناب خدیجہ نے پوچھا پریشان کیوں ہیں؟ موضوع ذہن سے نکلا تو نہیں ہے؟ امام کون ہوتا ہے بتا دیا، امام کس خاندان سے ہوتا ہے بتا دیا، آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا سرا اور حصہ ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے بتا دیا. چوتھا سوال کیا قائم کیا تھا ہم نے؟
اسی خاندان میں کیوں رکھا، کیسے رکھا؟ کیوں اور کیسے کا جواب آنے جا رہا ہے۔ پوری مجلس سمیٹنے جا رہا ہوں، پوری مجلس ہی نہیں، پوری تاریخ سمیٹنے جا رہا ہوں ایک جملے میں۔ جسے جسے لگے تاریخ سمٹ گئی، پوری طاقت سمیٹ کے اہل بیت کی عظمتوں کو سلام پیش کرے گا۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے۔ کیوں اور کیسے بہت اہم سوال کا جواب آنے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا خاموش مایوس اداس اس لیے ہیں کہ مکے میں پڑ رہا ہے قحط، اگر ان لوگوں کو کچھ میسر نہ آیا بھوک کے مارے مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میری دولت کس دن کام آئے گی۔ رسول کے دروازے کے باہر خدیجہ کی دولت کا ڈھیر لگنے لگا۔ ڈھیر اتنا اونچا تھا، آپ سب کو پتا ہے کتنا اونچا تھا، ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ در رسول کے باہر قحط زدہ لوگ صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ خدیجہ کا مال اٹھائیں لے جائیں۔ دروازے کے پیچھے سے خدیجہ کی آواز آئی، مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی لے جانا چاہتے ہیں۔ کہ تم میرا ایک کام کرو گے؟ کہ بتائیے بی بی کیا کرنا ہے؟ کہ کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ۔ کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ۔ اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے؟ جس میں جتنی طاقت ہو اتنی طاقت سمیٹ لے گا، کام آئے گی۔ کیوں رکھا، کیسے رکھا؟ کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ۔ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق بس یہ ہے، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ آواز کبریائی ہوگی، اے میرے حبیب آپ کو میرے پاس آنا ہے واپس، آپ کے بعد چلنا ہے نسل امامت۔ نسل امامت، خدیجہ کا احسان بھی اسلام پر بہت ہے، ابو طالب کا احسان بھی اسلام پر بہت ہے۔ نسل امامت یا خدیجہ کی نسل میں رہے گی، سلسلہ امامت یا ابو طالب کی نسل میں رہے گا، یہ بات طے ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلسلہ امامت نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر سلسلہ امامت نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر کسی دن معراج کی بلندی پہ میرے پاس آ، بات کر لیتے ہیں۔ خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، پھر جو اس سے نسل چلی ہے اس میں سلسلہ امامت کو قائم و دائم کر دیتے ہیں، تاکہ کچھ احسان ابو طالب کا بدلہ بھی اتر جائے، کچھ احسان خدیجہ کا بدلہ بھی اتر جائے۔ اللہ نے اس سلسلے میں، اس نسل میں سلسلہ امامت کو قائم و دائم کر دیا۔ اتنا قائم کیا، اتنا قائم کیا، اتنا قائم کیا کہ آخری وارث ہی کو قائم بنا دیا، پھر اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دیا۔ اب اس جو نسل چلے گی اسی میں سلسلہ امامت رہے گا، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی سجاد کی شکل میں، کبھی باقر کی شکل میں، کبھی جعفر صادق کی شکل میں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پانچ منٹ کی گفتگو سن لیجئے تاکہ آج کے دن کا حق بھی ادا ہو جائے۔ چھٹے امام کا زمانہ، امامت کا وہ زمانہ ہے کہ جب بنی امیہ جا رہے ہیں، بنی عباس آ رہے ہیں۔ بنی عباس نے جو حکومت لی ہے بنی امیہ سے، وہ اہل بیت ہی کے نام پر لی ہے۔ غور فرمائیے گا، چھٹے امام نے اس زمانے میں کیا کیا ہے؟
علم کے لیے کوششیں کی ہیں. 4000 آپ کے شاگرد تھے. کتنے؟ 4000 آپ کے شاگرد. علم قرآن میں آگے، علم قرأت میں آگے، علم تجوید میں آگے، مناظرے میں آگے، کلام میں آگے، عقائد میں آگے. اتنے شاگرد تھے آپ کے. اہل بیت کے نام پر حکومت لے رہا ہے بنی عباس، بنی امیہ سے. چھٹے امام ہی تو اہل بیت میں سے. چھٹے امام خود کھڑے ہو جاتے. کیا لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے؟ ان کے نام پر جو لوگ بنی عباس کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر یہ خود کھڑے ہو جائیں تو ان کا ساتھ لوگ نہیں دیں گے؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے. مگر حکومت کے لیے چھٹے امام نے کوشش نہیں کی. توجہ فرمایا آپ نے؟ حکومت کے لیے چھٹے امام نے کوئی کوشش نہیں کی. غربت کا زمانہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے جو چھٹے امام کو چاہتا ہے. غریب لوگ ہیں. غربت ختم کرنے کی اور دولت دینے کی چھٹے امام کوشش کر لیتے. سونا بنا بنا کے دیتے رہتے، گولڈ. بھئی آپ کے شاگرد ہیں جابر ابن حیان، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. یورپین ممالک میں جنہیں جبر کہا جاتا ہے. کون ہے فادر آف کیمسٹری؟ جابر ابن حیان. چھٹے امام کے شاگرد ہیں. یہ جو ایسڈ ہے نا، ایسڈ جو ہم بیٹری وغیرہ میں ڈالتے ہیں، گاڑی وغیرہ میں ایسڈ جو استعمال کرتے ہیں، اس کی ایجاد جابر ابن حیان نے کی ہے. یہ شاگرد ہیں چھٹے امام کے. دھات وغیرہ لیتے تھے جابر ابن حیان، سونا بنا دیتے تھے. جب شاگرد سونا بنا رہا ہے، استاد نہیں بنا سکتا تھا. سونا بناتے رہتے، دیتے رہتے، اور ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی چھٹے امام کو. تو امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا مولا مومن کی کیا علامت ہے؟ سامنے دیوار تھی. مولا نے فرمایا اگر سچے اور پکا مومن ہے کوئی تو دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہے سونے کی ہو جائے گی. اس نے دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی. اس نے کہا مولا آپ نے تو اشارہ بھی نہیں کیا. کہ یہ امت اور امام کا فرق ہے. مومن کہے تو سونے کی ہوتی ہے، امام سوچے تو سونے کی ہو جاتی ہے. تو چھٹے امام کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، سوچ لیتے، سونے کی چیزیں ہو جاتی. تقسیم کرتے رہتے اپنے چاہنے والوں میں. لو بلڈنگ بنا لو، کاروبار کھڑا کر لو، فیکٹری ڈال لو، کمپنیاں بنا لو. مگر نہ دولت کے لیے کوشش کی، نہ حکومت کے لیے. علم کے لیے کوشش کی. علم پھیلایا چھٹے امام نے. علم کیوں پھیلا رہے ہیں؟ چھٹے امام بتانا چاہتے ہیں نہ حکومت کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، نہ دولت کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. علم میں ترقی کیجئے، علم میں آگے بڑھ جائیں گے، حکومت بھی آ جائے گی، دولت بھی آ جائے گی. بچوں کو پڑھائیے، لکھائیے، علم کے لیے کوشش کیجئے. آپ کی نسل پڑھی لکھی ہو جائے تو دولت بھی خود ہی حاصل ہو جائے گی، حکومت بھی خود ہی آ جائے گی. ان کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم کے لیے کوشش کیجیے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے ایسے شاگرد تھے امام کے. بہت سے شاگرد جو مناظر تھے آپ کے، مناظرہ کرتے تھے. مناظروں پہ ڈسکس ہوتی تھی چھٹے امام کی بزم میں. پوچھتے تھے مولا کیا مناظرہ کیا آج، کس سے مناظرہ کیا، کیا مناظرہ ہوا. آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے فضال بن حسن. کیا نام ہے؟ کیا نام؟ فضال بن حسن. عقائد میں مناظرہ کرتے تھے. ابو حنیفہ کی بزم میں پہنچ گئے. ابو حنیفہ نے پوچھ لیا کہ تم بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں سرکار پوچھنا تو ہے. کہا کیا پوچھنا ہے بتاؤ. کہا میرا ایک بھائی ہے، کئی سال ہو گئے مجھ سے بحث کرتا ہے. کیا بحث کرتا ہے؟ کہ مولا علی کو بہت چاہتا ہے. کہ اور تم؟ کہ سرکار ہم تو نہیں چاہتے جنہیں آپ چاہتے ہیں. مناظرے کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سامنے والے کے برابر لاؤ، اس کے جیسے خود کو پیش کرو، مناظرہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کہ اچھا تو بحث کیا کرتا ہے؟ کہ سالوں ہو گئے کہتا ہے علی افضل ہیں،
میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں افضل ہیں، لیکن سرکار روزانہ ہار جاتا ہوں، کوئی ایسا پوائنٹ بتائیے جو میں ان کی افضلیت ثابت کر سکوں۔ کہ بس اتنی سی بات، کہ سرکار بات تو اتنی سی ہے مگر سالوں گزر گئے، اتنی سی بات حل نہیں ہوئی آج تک۔ کہ اگر اب تمہارا بھائی تم سے بحث کرے کہ علی افضل ہے کہ یہ دونوں افضل ہیں، تو اپنے بھائی سے کہنا ان دونوں کی افضلیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ علی نبی سے بہت دور دفن ہے، یہ دونوں نبی کے پاس میں دفن ہے۔ کہ سرکار میں نے بالکل یہی بات کہی تھی، مگر سرکار اس نے تو ٹکا سا جواب دے دیا، میری تو زبان ہی بند ہو گئی۔ کہ کیا جواب دیا اس نے؟ کہ جب میں نے کہا نا کہ نبی کے آس پاس دفن اس لیے افضل ہیں، تو میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ یار پہلے یہ بتاؤ جہاں یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ توجہ دیجیے، جہاں یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ اگر یہ ان کی اپنی زمین تھی تو انہوں نے نبی کو تحفے میں دی ہوگی، تحفہ دے کے پھر خود ہی دفن ہو گئے۔ نبی نے فرمایا جو تحفہ دے کے لے ایسے ہی جیسے اس نے تھوک کے چاٹا ہو۔ کہ تمہارے بھائی نے یہ بات کہی؟ کہا کہ ہاں۔ کہ تو اگر اب تمہارا بھائی یہ پوچھے تم سے کہ یہ ان کی اپنی زمین ہے جہاں دفن ہوئے ہیں، تو اپنے بھائی سے کہنا کہ اصل میں ان دونوں کی بیٹیاں نبی کی بیویاں تھیں، نبی کے بعد نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹی کو نبی کی وراثت ملی، یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے۔ فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا، مگر سرکار اس نے تو پھر ٹکا سا جواب دے دیا۔ اس بار اس نے کیا جواب دیا بھائی؟ کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یار تمہارے نظریے کے مطابق جب نبی کی اپنی بیٹی نبی کی وارث نہیں ہو سکتی تو ان کی بیٹیاں نبی کی وارث کیسے ہو جائیں گی؟ ابو حنیفہ نے کہا نکال کے سے باہر کرو، رافضی ہے یہ، رافضی ہمارا چولا پہن کے آ گیا ہے۔ ابو حنیفہ نے نکال کے باہر تو کر دیا، مگر فضال بن حسن کے سوال کے بعد مسلمانوں کے پاس بس دو ہی راستے بچے ہیں۔ آخری جملہ ہے، بات تمام ہے، جس میں جتنی طاقت ہے سمیٹ لے گا۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتے ہوئے زبانیں میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی زہرا کے حق کے لیے بولنے والی آوازیں ہوں گی، اٹھنے کے لیے ہاتھ ہوں گے۔ شہزادی زہرا کے حق کے لیے پوری توجہ، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، بھرپور توجہ۔ فضال بن حسن کے سوال کے بعد ابو حنیفہ نے نکال کے باہر تو کر دیا، مگر مسلمانوں کے پاس بس دو ہی راستے بچے ہیں، یا تو زہرا کو فدک دیں یا اپنے مردے اکھاڑ کے کہیں اور لے جا۔ ایسے ایسے شاگرد آپ کے چھٹے امام تھے، کچھ نہیں کیا مولانا نے، صرف علم پھیلایا، شاگرد تیار کیے، پھر بھی وقت کے بادشاہ سے برداشت نہیں ہوا، منصور دوانقی انگور میں زہر دیا اس نے، امام کی شہادت واقع ہو گئی، بچے موجود تھے، چھٹے امام کی دو بیٹیاں تھیں، باپ کے لاشے سے لپٹ کے رو رہے، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں، دل پھٹ جائے، ان دونوں بیٹیوں کے بھائی بھی موجود تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتویں امام، جنازہ جب اٹھ رہا تھا بیٹیاں لپٹ کے رو رہی تھی،
امام موسیٰ کاظم آگے بڑھے، بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تو موجود ہوں، ہائے یہ امام جعفر صادق کی بیٹیاں، کربلا میں حسین کی بیٹی کے بارے میں بھی کچھ سوچے۔ بھائی تو موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں کربلا۔ جوان بیٹا موجود ہے، جوان بیٹے کی باپ سے الگ طریقے کی کیفیت ہوتی ہے محبت کی۔ ابھی مجھ سے پہلے مولانا نے مصائب کے بند پڑھے حضرت علی اکبر کے سلسلے سے، میں دیکھ رہا تھا اور آنکھ میں آنسو ہے، اس لیے کہ جب حسین کے جوان کا ذکر ہوتا ہے نا دل تڑپنے لگتا ہے، اور وہ بھی کیسا جوان، 18 سال کا کڑیل جوان ہے۔ کیسی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے، اکثر رات کے سناٹے میں ام لیلا اکبر کے جھولے کے پاس ایک سایہ دیکھا کرتی تھی، پوچھتی تھی کون ہے میرے اکبر کے جھولے کے پاس، آواز آتی تھی ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ مولا رات کے سناٹے میں کا دل کر رہا تھا نانا کے چہرے کی زیارت کروں، اکبر کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ گیا۔ کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے۔ ایک شخص حج سے واپسی کے موقع پر چھٹی امام سے ملنے کے لیے آیا، بیٹھ گیا، بہت دیر تک بیٹھا رہا، اچانک بولا کہ مولا کربلا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین نے بہت صبر کیا مگر ایک موقع ایسا آیا جب حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا۔ چھٹے امام تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی تجھے پتہ بھی ہے تو بول کیا رہا ہے، تجھے کہاں محسوس ہوا کہ حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا؟ کہ مولا معاف کیجئے گا، جو محسوس ہوا وہ میں نے بتا دیا۔ کہ کہاں محسوس ہوا؟ کہ جب بھی حسین نے کسی شہید کو کربلا کے میدان میں رخصت کیا ہے تو کسی کے پیچھے پیچھے نہیں چلے ہیں، لیکن جب اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو رخصت کیا ہے حسین نے تو حسین پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا۔ مولا نے پوچھا بھائی تو آ کہاں سے رہا ہے؟ کہ مولا حج کر کے آ رہا ہوں۔ کہ تو نے سارے ارکان حج انجام دیے؟ کہ ہاں مولا انجام دیے۔ کہ قربانی پیش کی؟ کہ ہاں مولا قربانی بھی پیش کی۔ کہ تجھے قربانی کا قاعدہ تو پتہ ہوگا؟ کہ ہاں مولا قربانی آگے آگے چلتی ہے، قربان کرنے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مولا نے تڑپ کے فرمایا کربلا میں اکبر حسین کی قربانی تھا، اس لیے اکبر آگے آگے چل رہا تھا، حسین پیچھے پیچھے چل رہے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، غم رسول آل رسول کے۔ اکبر نے جب محسوس کیا نا بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو پلٹ کے پوچھا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا فرمایا مولا حسین نے؟ اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں اللہ ان کی اولاد کو سلامت رکھے، طول عمر عنایت فرمائے۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں پروردگار جن کی گودیں خالی ہیں ان کی گودوں کو آباد فرمائے، جن کی گودیں آباد ہے پروردگار ان کو تا دم ظہور امام مہدی آباد رکھے۔ جانتے ہیں عزادارو امام حسین نے اکبر کو وقت رخصت کیا کہا؟ کہ بیٹا اکبر جب تک سامنے رہنا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا، جب تک سامنے رہنا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ راہ کوفہ و شام میں شمر ملون امام سجاد کے پاس آتا ہے، آ کے تازیانے مارنا شروع کرتا ہے۔ جب تازیانے مارتے مارتے تھک جاتا ہے ہاتھ روک لیتا ہے، امام سجاد پوچھتے شمر اب تو بتا دے تازیانے مار کیوں رہا تھا، اب تو بتا تازیانے کیوں مار رہا تھا؟ کہ سجاد جس نیزے پر ہم نے تمہارے بابا کا سر رکھا تھا تمہارے بابا کا سر وہاں موجود نہیں ہے، بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں گیا؟
امام سجاد نے پوچھا بس اتنا سوال کرنا تھا، اتنا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی پوچھ لیتے، جہاں تم نے میرے بھیا علی اکبر کا سر رکھا ہوگا وہی میرے بابا حسین کا سر ہوگا۔ اب وہ صندوق کھولا گیا جس میں علی اکبر کا سر رکھا تھا، صندوق کھول کے کیا دیکھا؟ حسین کا سر اکبر کے چہرے کے سامنے ہے۔ حسین کی نگاہیں اکبر کو دیکھ رہی ہیں، اکبر کی نگاہیں حسین کو دیکھ رہی ہیں۔ شمر ملعون دوڑتا دوڑتا امام سجاد کے پاس آیا، آ کر پوچھا جانتے ہیں ہم نے اکبر کا سر صندوق میں کیوں بند کیا تھا؟ اس لیے بند کیا تھا ہم اکبر کا سر چاہے جہاں نیزے پہ سوار کرتے، اکبر کا سر مڑ کے حسین کو دیکھنے لگتا تھا، اکبر کا سر مڑ کے حسین کو دیکھنے لگتا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا اس لیے دیکھتا تھا کہ میرے بابا نے وقت رخصت کہا تھا بیٹا جب تک سامنے رہنا، پلٹ پلٹ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا۔ بس آخری جملہ ہے، مصائب تمام ہے۔ قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ کربلا میں کسی بھی شہید کا لاش اٹھاتے وقت حسین نے نہیں کہا کہ میں غریب ہو گیا، تنہا اکبر کا لاش ہے جس کو اٹھاتے وقت حسین نے کہا کہ میں غریب ہو گیا۔ جتنے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں میری بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، اگر کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو، سماج میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ باپ سے کچھ بول سکے، چونکہ انہیں پتا ہوتا کہ اس کا جوان بیٹا موجود ہے، اگر باپ سے کچھ کہیں گے بیٹا سامنے آ جائے گا۔ لیکن عزادارو، اگر کسی غریب باپ کا بیٹا ہی مر جائے تو جس کے جی میں جو آتا ہے باپ کو کہہ کے چلا جاتا ہے۔ عرب میں کسی کی ماں کا نام بلوائے عام میں لینا بیٹے کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، گرے اٹھے گرے اٹھے گرے، کسی ظالم نے پیچھے سے آواز دی آؤ آؤ دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا۔ اپنی ماں کا نام بلوائے عام میں سنا، حسین نے اکبر کا لاشا رکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بیٹا اکبر آنکھیں کھول کے دیکھ تیرا بابا کتنا غریب ہو گیا۔ ارے تیری دادی کا نام تیرے باپ کے سامنے بلوائے عام میں ظالم کی زبان پر، واہ اکبرا واہ مصیبتا واہ حسین۔